سلسلے چلتے رہیں گے۔ یہ ہیں وہ ربانیین کی جو فضل کبیر ہیں، بہت بڑا فضل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ہی فضل ہوتی ہیں، یہی فضل ہے، یہی کرم ہے، اور دنیا کی شہرت، عزت، عہدہ، منصب یہ فضل ہے۔ اللہ نے کسی بادشاہ کے لیے یہ بات نہیں فرمائی، دیکھیں اپنے وقت کے سلطانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ان پہ فضل کبیر ہے۔ فضل کبیر علماء ربانیین میں فرمایا۔ فضل کبیر کس پہ ہے؟ یہ بڑا فضل کون لوگ ہیں؟ اللہ کے اس بڑے فضل کی نشانیاں کون کون بنے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بنے، ان لوگوں کو فضل کبیر سمجھیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند نام لے رہا ہوں میں، صرف چند نام، لاکھوں لوگ ہیں، چند نام لے رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت امام راضی جیسے لوگ، حضرت شیخ سعدی جیسے لوگ، حضرت ملا علی قاری جیسے لوگ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، یہ اس طرح کے لوگ، یہ علم و عمل کے سمندر ہے، یہ ہیں وہ لوگ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل ہے۔ اور ایسے نام آپ دیکھتے جائیے تاریخ اٹھا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا کی فکر بدل دی، دنیا کی سوچ بدل دی، دنیا کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لاکھوں لوگ اپنے پیچھے پیدا کر دیے۔ انہوں نے اپنے پیچھے علم و عمل کے ایسے دھارے بہائے ہیں کہ دنیا اس پہ چل چل کے، اس سے فیضیاب ہو کے ہمیشہ ریوائیول کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یہ ریوائیول ہے، قوم کا ریوائیول ہے، معاشروں کا ریوائیول ہے، دین کا ریوائیول ان سے، انہی سے ہے۔ اور ان کے ساتھ وہ جو مقتصد اور جو پھر اپنی اپنی سطح پر جس نے بھی علم کی خدمت انجام دی، وہ سب یہ دین کا ریوائیول ان سے ہے، سب سے زیادہ ہے ان سے، اس طبقے سے، یہ جو طبقہ ہے نا سب سے اوپر، ان سے پورا معاشرہ ہی گویا اس طرح چینجنگ میں آ جاتا تھا، ایسے تبدیل ہوا ہے۔ علم و عمل کی ریوائیول ایسی ہوتی تھی ان کے بعد کہ جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو پھر دین جو تھا بالکل اصل شکل میں لوگوں کے سامنے آ جاتا، تو ان بزرگوں نے کیا کیا، دین کو اسی طرح اصل شکل میں پیش کر دیا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین عطا فرمایا اس طریقے سے پیش کر۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ، اس لیے کتاب کے وارث ہیں وہ جو وہ طبقہ جو اس علم کی امانت کو ادا نہ کرے، علم تو ہے اس کے پاس مگر وہ علم کو بیچ دے، جو علم کو بدل دے، جو اس میں جہالت کی آمیزش کر دے، جو اس میں خرافات کی آمیزش کر دے، جو اس میں بدعقیدگی داخل کر دے، فتنے پیدا کر دے۔ کیا خیال ہے آپ کا، محقق طوسی سے بڑا کوئی علامہ ہے اس کے دور میں؟ اور اس کے بعد بھی صدیوں تک طوسی جیسا علامہ نہیں ملتا، مگر طوسی ایک بد باطن شخص تھا، گمراہ شخص تھا، بے دین شخص تھا۔ محقق اس کے نام کے ساتھ ایک لائقہ بن کے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ بڑا ہمدان تھا، بہت بڑا علامہ تھا، گمراہ تھا، بد عقیدہ شخص۔ اس نے اپنی بہت ساری بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، اس کا تعلق بد عقیدگی سے تھا۔ یہ ہے بڑا علامہ، بڑا علم والا، آج بھی اس کی کتابیں علم کا سمندر ہے، اور آج اس کی کتاب سمجھنے والے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو، منطق کا، فلسفے کا، بڑا علامہ۔ لیکن ہم اس کو اس کتاب کا وارث نہیں مان سکتے، اس لیے کہ وارث وہ ہوتا ہے جو میراث کی حفاظت کرتا ہے۔ وارث بے عمل ہو سکتا ہے، وارث کچھ غافل ہو سکتا ہے، مگر وارث اپنی میراث کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو وارث بنایا ہے، تو وارث جو لوگ ہوں گے وہ میراث کو تباہ نہیں کریں گے، وہ اس کو پہنچا دیں گے آگے، چاہے ان کے عمل میں کمی ہو، چاہے ان کے اندر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہو، مگر وہ
علم کا حق ادا کریں گے، اس علم کو آگے پہنچائیں گے جیسا وہ ہے. تو توسی جیسے لوگوں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ وارث بن سکتے ہیں؟ اور زمخشری کیا معمولی عالم ہے؟ بہت بڑا علامہ ہے زمخشری بہت بڑا علامہ. جار اللہ زمخشری عراق میں. کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس کا وہ ماہر و استاد نہ ہو. اس نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج تک ان کا حوالہ آ رہا ہے. تفسیر کشاف اس کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر کی، جو بعض علوم و فنون کے حوالے سے یکتا روزگار ہے. آج تک اس کو کوٹ کرتے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں ذرا آپ کو یہ سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ یہ چیزیں کس طریقے سے اینالائز کی جاتی ہیں. بعض لوگ جب سب خلط ملط کر دیتے ہیں ہدایت کو، علم کو، کتابوں کو، کسی کی ذہانت کو، کسی کی تیز طبائی کو، کسی کے حافظے کو، تو وہ پھر اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ بس اس کے اندر اگر تیزی طبع ہے تو یہ ہدایت کا معیار ہے. اس نے اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے تو یہ ہدایت کی کسوٹی ہے. یہی اللہ کا مطلوب انسان ہے جو دماغ کا اتنا تیز ہے، شاطر ہے، اتنی روانی اس کے اندر ہے. یہی اللہ کا مطلوب انسان ہے، یہی دین کا معیار ہے. نہیں تاریخ بھری پڑی ہے. آج تو کیا لوگ پیدا ہوں گے آج کے دور میں جن کا نام لے رہا ہوں وہ صدیوں پہ چھائے ہوئے لوگ. یہ زمخشری جو ہے یہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا علامہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور زمخشری کا زمانہ ایک ہی ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو قرآن جن کو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں اپنا وارث بنایا ہے. اور وارثین میں بھی وہ جو بالکل سپر لسٹ سب سے اوپر لسٹ میں جو سب سے اوپر ہیں علماء ربانی ان میں آتے ہیں. اور زمخشری بہت بڑا علم کا سمندر ہے مگر وہ اس میں کسی لسٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کی پیروی آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ معتزلی تھا، وہ گمراہ تھا، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ اہل سنت و جماعت سے اختلاف رکھتا تھا. وہ ایک معتزلہ جو ایک فرقہ ہوا اسلام میں. یہ معتزلہ فرقہ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. معتزلہ فرقہ وہ ہے جس نے پہلی دفعہ اسلام میں عقل کو بنیاد مانا ہے. ہدایت کی بنیاد، علم کی بنیاد عقل کو مانا ہے اور اس کو مستقل ایک بنیاد قرار دے کے معیار سمجھا ہے کہ ہم دین کی ہدایت یا دین کے حلال و حرام یا صحیح و غلط کو عقل کے معیار پہ پرکھ سکتے ہیں. اور عقل جو فیصلہ کرے ہم اس کے تابع ہیں اور اس کی بات کو حجت سمجھیں گے. یہ معتزلہ کی ایک بڑی بنیادی غلطی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل ایک حجت ہے مگر دین کے مقابلے میں نہیں. سب سے پہلی حجت اللہ کی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب وہ ہمارے سامنے ہوگا اور عقل ہماری چاہے اس سے ٹکرائے اور نہ سمجھے تو ہم عقل کو چھوڑ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایمان ہے. خدا کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل تو عقل ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. انسانی کی تو عقل ہے، کوئی فرشتوں کی عقل تھوڑی ہے انسان. تو اس لیے عقل حجت ہے یا نہیں اس حوالے سے کہاں تک حجت ہے، کتنی حجت ہے. معتزلہ نے اپنا ایک مسلک مذہب بنایا ہے، اس کے فالوور ہیں. علامہ زمخشری اسی پہ چلتے. علامہ زمخشری نے ایک اور غلطی کی تھی. یہ بات بھی وہی اسی عقل ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی، عقل کے فلسفے کی وجہ سے. عقل بنیاد ہے نا. تو اب وہ جنات کے قائل نہیں تھے کیونکہ جنات جیسی کوئی حقیقت عقل کی کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی. باتیں جنات کو نہیں مانتے تھے. علامہ زمخشری جنات کے وجود کے منکر تھے. یہ معتزلہ کی ایک پرانی خرابی. یہی وہ خرابی آگے آئی ہے. پھر غیر مسلم مغربی تہذیب نے بھی اس کو لیا اور وہ بھی اسی راستے پہ چلی ہے. مغربی تہذیب وہ بالکل آزاد ہوا، بالکل آزادی سے چلے. ان کے یہاں مذہب کا تصور ہی نہیں، اس لیے ان کے یہاں بھی جنات کا انکار ہے.
پھر وہی ہوائیں جب اسلامی دنیا میں داخل ہوئیں تو وہ سر سید احمد خان وغیرہ نے انہی نظریات کی اتباع کی.